امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، کہ عبداللہ بن عمر فساد کے زمانے میں عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کعبہ شریف پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے بھی صرف عمرے کا احرام باندھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال صرف عمرے کا احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1806۔ جویریہ نے نافع سے بیان کیا، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ جن دنوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر حجاج کی لشکر کشی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا، کیونکہ آپ مکہ جانا چاہتے تھے کہ اگر آپ اس سال حج نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ کو بیت اللہ پہنچنے سے روک نہ دیا جائے۔ آپ بولے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور کفار قریش ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں حائل ہو گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی نحر کی اور سر مڈا لیا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بھی انشاءاللہ عمرہ اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل گیا تو طواف کروں گا، لیکن اگر مجھے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ موجود تھا۔ چنانچہ آپ نے ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا، پھر تھوڑی دور چل کر فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہیں، اب میں بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ حج بھی اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے۔ آپ نے حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو کر ہی 10ویں ذی الحج کو احرام کھولا اور قربانی کی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تک حاجی مکہ پہنچ کر ایک طواف زیارت نہ کر لے پورا احرام نہ کھولنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1807۔ جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ عبداللہ کے کسی بیٹے نے ان سے کہا تھا، کاش آپ اس سال رک جاتے تو اچھا ہوتا۔ اسی اوپر والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1808۔ اکرمہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سال مکہ جانے سے روک دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں اپنا سر مڈایا اور ازواج مطہرات کے پاس گئے اور قربانی کو نحر کیا، پھر آئندہ سال ایک دوسرا عمرہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1809۔ سالم نے خبر دی، کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے کہ اگر کسی کو حج سے روک دیا جائے تو ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا اور مروہ کی سعی، پھر وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے جہاں تک کہ وہ دوسرے سال حج کر لے، پھر قربانی کرے، اگر قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1810۔